آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہوں سے خودکشی کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے اوپر سے تو بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی خودکشی کر رہے ہیں، ایگزام میں فیل ہو رہے تو خودکشی کر رہے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو ڈپریشن کی وجہ سے، لو افیئر کی وجہ سے، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ خودکشی کرنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کی بجائے ناراضگی رب العزت عز و جل کی صورت میں نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، سوسائڈ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، قیامت کے دن اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتھیار کے ساتھ خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خودکشی کرنے سے بچے۔ خودکشی کرنے کی وجہ سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ آپ اور سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ بے روزگاری کی وجہ سے آپ سوسائڈ کر رہے ہو، کہ آپ کو اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اور قریب ہے اللہ اس کی دشواری کے بعد فراخی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کی دشواری کو دور کر دیتا ہے اور پھر فراخی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو پھر آپ کو سوچنا کیا ہے؟ اگر آپ مومن ہے تو آپ کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ شکر کرو اللہ کا کہ آپ کے لیے وہاں پر بڑا اجر رکھا ہوا ہے، بڑا ثواب رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑا ثواب بڑی بلاؤں بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ عشق مجازی کی وجہ سے، جو لو افیئر کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ہر ایک کے لیے رشتہ پہلے سے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے کہ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ نے ہر ایک کے لیے رشتہ پہلے سے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اچھا رشتہ ملے تو تم خود اچھے بن جاؤ، کیونکہ اچھوں کے لیے اچھے کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے کہ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہے اور پاک باز مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اسلام نکاح سے پہلے عشق کی اس لیے مذمت کرتا ہے کہ انسان اپنی ساری محبتیں اس کے لیے بچا کر رکھے جو ان کا اصل حقدار ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت گویا اس طرح ہے کہ جیسے افطار سے پہلے کوئی افطار کر لے، افطار کا مزہ بھی نہ رہا اور گناہ کا مستحق بھی ہوا، کفارے کا خرچہ بھی اور سزا بھی۔ آج ماں باپ اور لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو یاد رہے تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، انشاءاللہ اچھا ہی رشتہ آئے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا جائی کی، اللہ اسے لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوش کرنا چاہا، لوگوں کو خوش رکھنا چاہا، تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ خودکشی کا ارتکاب کرنے والا عام طور پر تنگ حالات کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں یا لوگوں کی طرف سے، وہ مصائب و آلام کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی جان کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی مثال گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے آگ کی پناہ لینے والے کی ہے، وہ چھوٹی سے بڑی مصیبت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صبر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصائب برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا اور پھر اس کے حالات بدل دیتا انشاءاللہ۔ اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ
ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور ہماری جو بھی مصائب و مشکلات ہیں، ہمارے تکلیف دہ حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔